بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین گرامی قدر، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے، اور آج آپ اس کی 30ویں مجلس میں ہیں، اور اس میں وعدے کے مطابق غزوہ احد کا تذکرہ ہونا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہی مجلس میں مکمل تذکرہ آ جائے، اور اگر اس میں کامیابی نہ ہو سکی، وقت زیادہ درکار ہوا، تو پھر آدھا بیان آج کی مجلس میں ہو جائے گا اور آدھا بیان کل کی مجلس میں ہو جائے گا۔ پھر جس کا دل چاہے گا وہ دونوں اکٹھا کر کے بھی سن سکتا ہے اور الگ الگ بھی سن سکتا ہے۔ بدر کی لڑائی میں لگے ہوئے زخم ایسے نہیں تھے کہ وہ ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے میں بھر آتے۔ مکہ کے سرداروں کے لیے وہ ایک انہونی آفت تھی۔ ابھی اس کا غصہ اور جوش انتقام دلوں میں ابل ہی رہا تھا کہ اوپر سے تازہ تازہ زخم لگتے ہی چلے گئے۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے قافلے پر حملہ کرنے سے تو دلوں کی آگ اور تیز ہو گئی، جس کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا۔ اس میں بھی خاص کر وہ لوگ جن کے رشتہ دار، بھائی، بیٹے یا باپ جنگ بدر میں مارے گئے تھے، ان کا جوش تو ٹھنڈا ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہنسی مذاق کے ڈر سے بدر میں مرنے والوں پر ماتم کرنے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کی جلدی بھی بس رشتہ داروں کو تھی۔ بڑے سردار تو کہتے تھے کہ ہم اپنی طاقت سے چھڑا لیں گے، اور سب سے بڑی بات، ابو سفیان کا قافلہ جہاں سے لڑائی کی ابتدا ہوئی تھی، اس کا سارا مال ابھی بھی امانت کے طور پر دارالندوہ میں رکھا ہوا تھا کہ جب تک بدلہ نہیں لیا جائے گا یہ مال مستحقین کو نہیں دیا جائے گا۔ سن 3 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں، یعنی جنگ بدر سے ٹھیک 1 سال بعد، مکی سرداروں نے بدلہ لینے کے لیے پنچایت بٹھائی، جس میں سارے بڑے سردار شریک ہوئے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو سفیان اور صفوان بن امیہ نے بڑی جوشیلی تقریریں کی، اور یہ مشورہ دیا کہ ابو سفیان کے قافلے کا اصل مال مالکوں کو دے کر باقی سارا نفع اس جنگ میں لگایا جائے، تاکہ پورے طور پر مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ اصل مال بھی لوگوں نے چندے کے طور پر دے دیا۔ سب نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ مکہ پاک سے باہر قرب و جوار کے دیہاتی لوگوں کو بھی لالچ دے دے کر اس میں شامل کیا گیا۔ تقریر کرنے والوں کو جوشیلی تقریریں کرنے اور شاعروں کو دل گرمانے والی شاعری کرنے کا کام دیا گیا۔ ایک بدبخت شاعر ابو عزا، جو جنگ بدر میں پکڑا گیا تھا اور فدیے میں دینے کے لیے اس کے پاس کچھ مال بھی نہیں تھا، اس پر احسان کر کے اس کو اس شرط کے ساتھ چھوڑا گیا تھا کہ اب تو اس طرح کی گندی شاعری نہیں کرے گا، مگر وہ وعدہ بھی وہ بھول گیا، اور اس نے بھی لوگوں کو بھڑکانے کے لیے شاعری شروع کی اور کوئی کمی نہیں کی۔ کچھ دنوں کی محنت سے کوئی 3000 نوجوانوں کا لشکر تیار ہو گیا۔ ابو سفیان ساری فوج کا کمانڈر بنایا گیا، اور خالد بن ولید 200 گھڑ سواروں کا کمانڈر بنایا گیا۔ اکرمہ بن ابو جہل بھی خالد بن ولید کے ساتھ نائب کمانڈر بن گیا۔ ساز و سامان کی کوئی کمی نہیں تھی، 3000 اونٹ، 200 گھوڑے، باقی ضرورت کا سب کچھ، اور جنگی ہتھیار بے حساب۔ صرف زرہیں یعنی تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے لوہے کے 700 کرتے، اور جنگی نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے بینڈ باجے بھی ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ 15 عورتیں بھی ساتھ تھیں،
تاکہ وہ جنگ لڑنے والوں کو غیرت دلوائیں اور وہ ان کی عزت کی خاطر دل و جان لگا کر جنگ کریں۔ یہ لشکر مکہ مکرمہ سے بینڈ باجے بجاتے اور نعرے لگاتے، اکڑتے اور اتراتے ابوا نام کی جگہ تک پہنچ گیا، جہاں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ لشکر میں ساتھ تھی۔ اس نے دل کی آگ بجھانے کے لیے کہا یہ قبر اکھاڑ دی جائے، لیکن ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے منع کر دیا کہ یہ بد اخلاقی ہے اور اس کا انجام برا نکل سکتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حملے کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں ہی موجود تھے۔ اسلام کا اعلان تو انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار اور اسلام کے لیے ہمدردی پہلے دن سے ہی تھی۔ وہ مکی سرداروں کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ یہ مشورہ اور یہ جنگی تیاری بھی ان کی نظر میں تھی۔ مکی فوج جیسے ہی تیاری کر کے مکہ سے نکلی، انہوں نے مزدوری پر ایک شخص سارے رازوں کا خط دے کر مدینہ منورہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما کر اس کو حکم دیا کہ بہت جلد ہی یہ خط مدینہ پہنچاؤ۔ اس نے اتنی تیزی سے سواری دوڑائی کہ 500 کلومیٹر کی یہ مسافت طے کر کے وہ تیسرے ہی دن مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 2 آدمی بھیجے کہ معلوم کرو یہ لشکر پہنچا کہاں ہے، اس پر نظر رکھو۔ معلوم ہوا کہ یہ لشکر ابوا پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح و مشورہ کے لیے فوراً مہاجر اور انصار صحابہ کرام میں سے بڑے حضرات کو طلب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج قبیلوں کے انصار صحابہ کرام اور مہاجر صحابہ کرام کو بلوا کر قریشیوں کو اس تازہ حملے کی اطلاع دی اور اس کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا مشورہ دیا کہ مجھے یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں۔ ہم گلیوں اور چوراہوں پر دشمنوں کا ہتھیاروں سے مقابلہ کریں گے اور ہماری عورتیں چھتوں پر پتھروں کی مدد سے ان کو اندر آنے سے روکیں گی۔ اس موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بھی بیان فرمایا، جس کی تعبیر بھی خود ہی بتائی کہ ایک تو مدینہ منورہ ہمارے لیے محفوظ جگہ ہے، دوسرے یہ کہ اس لڑائی میں کچھ ساتھیوں کو شہادت کا اونچا مرتبہ بھی نصیب ہوگا۔ بدر میں شریک ہونے والے اور دوسرے بڑے صحابہ کرام کا بھی یہی مشورہ تھا۔ اتفاق سے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کی بھی یہی رائے تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں۔ اس نے اپنی بات کو دلائل کے ساتھ بہت پکا کر کے بیان کیا۔ کچھ تاریخی واقعات کا حوالہ بھی اس نے دیا کہ جب بھی ہم نے مدینہ میں رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا ہم جیت گئے اور دشمن ہار گئے، لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ اس طرح میں اور میری پارٹی گھروں میں چھپے رہیں گے اور آخر میں بہادری کے قصے بنا لیں گے۔ دوسری طرف وہ صحابہ کرام تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ لڑائی کھلے میدان میں ہو تاکہ ہم بھی تلواروں کے کچھ جوہر دکھا سکیں۔ اس رائے کے ساتھ کچھ بڑے صحابہ کرام بھی تھے، جن میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کھلے میدان میں دشمنوں کے ساتھ 2 ہاتھ نہ کر لوں۔ کچھ دوسرے حضرات نے عرض کیا کہ ہم تو آج تک اسی دن کی دعائیں مانگتے رہے ہیں کہ کبھی ہمیں بھی کھلے میدان میں اپنے مالک کی رضا کے لیے کچھ قربانی دینے کا موقع ملے،
پھر آج ہم اس موقع کو کیسے جانے دیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخلص صحابہ کرام کے مشورے پر فیصلہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے، کھلے میدان میں مدینہ سے باہر ہی مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ کبھی کبھی امیر کو اپنی رائے کو چھوڑ کر ساتھیوں کا دل رکھنا پڑتا ہے۔ ایمانی لشکر جنگ کے میدان کی طرف، مشہور روایت کے مطابق یہ 6 شوال 3 ہجری جمعہ کے دن کی بات ہے۔ دن جمعہ کا تھا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تاریخ میں بعض حضرات نے کچھ اور بھی بیان کیا ہے، 12 شوال اور کسی نے 9 شوال، 8 شوال وغیرہ۔ مشہور روایت کے مطابق 6 شوال 3 ہجری جمعہ کے دن کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں، جس سے ایمان والوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر عصر کے بعد جمع ہونے کا حکم فرما دیا۔ نماز عصر تک سارے صحابہ کرام تیاری کر کے ہتھیار باندھ کر تشریف لے آئے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پھر امامہ مبارک باندھ کر، 2 زرہیں پہن کر، تلوار لٹکا کر واپس تشریف لے آئے۔ اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی خواہش پر کیا ہے، اس لیے انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے تھا، اپنی خواہش پر نہیں۔ یہ بات سن کر کچھ لوگ شرمندہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم سے خطا ہو گئی۔ اگر آپ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ جسم پر ہتھیار لگانے کے بعد اس سے پہلے ہتھیار اتار دے جب تک اللہ تعالی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ اس طرح یہ 1000 آدمیوں کا لشکر تیار ہو گیا، جن میں سے 100 آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں اور 50 گھوڑے تھے، اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ گھوڑے بالکل نہیں تھے۔ مدینہ پاک سے کچھ دور شیخان نام کی جگہ پر لشکر روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گہری نگاہ فرمائی، لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو کم عمر نابالغ حضرات تھے وہ وہاں سے واپس کر دیے گئے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس طرح 17 کم عمر بچے واپس کیے گئے، جن کی عمر 14 سال یا اس سے کم عمر تھی۔ صرف حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو چھوٹی عمر کے باوجود شریک ہونے کی اجازت مل گئی۔ وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ چھوٹے ہونے کے باوجود زبردست تیر انداز تھے، اور جب ان کو اجازت مل گئی تو اس پر حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے کہ میں تو ان سے زیادہ طاقتور ہوں، میں ان کو کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کشتی کروائی تو واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا، لہذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 51۔ یہیں شام ہو گئی، اس لیے مغرب اور عشاء کی نماز یہیں پڑھی گئی اور یہیں پر رات گزارنے کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی سرداری میں 50 حضرات نے لشکر کا پہرا دیا۔ منافقوں کی خطرناک چال بازی اور غداری۔ صبح کی نماز کے وقت سے کچھ پہلے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ادھر سے اور آگے احد کی جانب سفر شروع فرما دیا۔ یہاں شوط نام کی جگہ پر قیام فرمایا اور وہیں پر صبح کی نماز بھی ادا فرمائی۔
یہ جگہ مشرکین سے اتنی قریب تھی کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ یہاں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی صفیں لگانے ہی والے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے غداری کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا جب ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا تو پھر ہم اپنی جان کیوں گنوائیں؟ پھر سارے منافق بولے یہ جنگ ہے ہی کہاں، یہ تو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اگر یہ جنگ ہوتی تب تمہیں بھی ہماری بہادری کا پتہ چل جاتا۔ یہ بات کہتے ہی یہ بدبخت اپنی پارٹی کے 300 آدمی لے کر واپس مدینہ منورہ کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے انہیں احساس بھی دلوایا کہ تم ایسے وقت میں غداری کر رہے ہو۔ انہوں نے کان ڈھیلے کر دیے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا او خدا کے دشمنوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا محتاج نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ اسی لیے ہوا تاکہ چھپے ہوئے دشمن سامنے آ سکیں۔ دیکھو قرآن پاک نے کیا بیان کیا اس بارے میں، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون۔ اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر ظاہر کر دے اور منافقین کو بھی دیکھ لے۔ اور منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ یہ جنگ کی طرح ہے، یعنی ڈھنگ کی جنگ ہے، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 166 اور 167۔ یہ منافقوں کی ایک زبردست چال تھی۔ وہ مدینہ منورہ میں بھی انکار کر سکتے تھے، اس سے پہلے بھی علیحدہ ہو سکتے تھے، لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ مکہ کے مشرک ہم کو الگ ہوتا ہوا دیکھ لیں تاکہ ان کی ہمت بڑھ جائے، دوسرے دشمنوں کے سامنے سے پیچھے ہٹنے سے خود مسلمانوں میں بھی بھگدڑ مچ جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نہ ہوتا تو ایسا ہو بھی سکتا تھا، بلکہ کچھ ہلچل تو مچ ہی گئی تھی۔ انہیں اس طرح جنگ کے میدان میں سے الگ ہوتے اور بھاگتے دیکھ کر دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کا ایسا دل ٹوٹا کہ وہ واقعتاً ہی سوچوں میں پڑ گئے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے روک کے رکھے ہوئے تھے، ان کو ثابت قدمی عطا فرما رکھی تھی، ورنہ شیطان تو ان کے دلوں میں بھی زبردست وسوسے ڈال رہا تھا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم ہی میں سے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 122۔ اسلامی لشکر احد پہاڑ کی گود میں، منافقوں کے بعد اب مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے، مقابلے میں کافر 3000 تھے۔ جنگ کا سامان بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، کوئی موازنہ ہی نہیں تھا، لیکن ایمان والوں کی نظر اللہ تعالیٰ پر تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہی لشکر کی ایسی صفیں بنائیں کہ پیچھے کی جانب احد پہاڑ رکھا تاکہ ہم دشمن کے مقابلے میں اونچی جگہ پر رہیں
اور اگر کوئی پریشانی پیش آئے خدا نہ کرے تو پہاڑ کا سہارا لے سکیں۔ سامنے دائیں طرف میدان میں مکی لشکر تھا اور بائیں جانب ایک اونچی سی پہاڑی جس کو آج جبل رومات کہا جاتا ہے۔ ڈر یہ تھا کہ مکی لشکر کے گھڑ سوار اس طرف سے آ کر مسلمانوں کو گھیر نہ لیں، اس لیے اس پہاڑی پر 50 تیر انداز بٹھائے گئے اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تمہارا کام دشمنوں کو اس جانب سے آ کر حملہ کرنے سے روکنا ہے۔ تیروں کی بارش کے ذریعے ان کو روکتے رہنا۔ پھر بڑی تاکید سے فرمایا، چاہے دشمن ہمیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ چیل کوے ہماری بوٹیاں نوچ لیں، تب بھی تم ہماری مدد کے لیے نہ آنا، اور اگر آپ دشمن کو ہارتے اور ہمیں جیتتے ہوئے دیکھیں تب بھی ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے پہاڑ سے نیچے نہ اترنا۔ ان 50 آدمیوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا گیا۔ مشرکین نے بھی صفیں سیدھی کی۔ بدر کی جنگ میں ان کے خیال میں جو غلطیاں رہ گئی تھیں، جو غلطیاں ہو گئی تھیں، ان سے بچنے کا بھی پورا انتظام کیا گیا۔ جنگ کے شعلے اور ایمان والوں کی زبردست کامیابی۔ عرب کی جنگ کا وہی بدر والا طریقہ تھا، یعنی دونوں لشکروں کے آمنے سامنے صفیں لگیں، پھر ان کی 4 ٹولیاں بنائی جائیں، دائیں طرف والے میمنہ، بائیں طرف والے میسرہ اور درمیان والے قلب، اور پیچھے رہ کر مدد کرنے والے ساقہ۔ پھر ایک شخص دونوں جماعتوں کے درمیان آ کر للکارے، حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ اس طرح صفیں لگنے کے بعد مکی لشکر کے پہلوان للکارنے کے لیے میدان میں آنا شروع ہو گئے۔ ایک مقابلے کے لیے آتا اور اسلامی لشکر کو للکارتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی عجیب قدرت، اس کی عجیب شان، اس کی عجیب مدد کہ ایک کر کے سارے مشرک جہنم رسید ہوتے رہے، یہاں تک کہ ابو عامر، طلحہ بن ابی طلحہ، عثمان بن ابی طلحہ اور ابو سعد بن ابو طلحہ، نافع بن طلحہ، حارث بن طلحہ، کلاب بن طلحہ، ارطاط بن عبد شرجیل اور شرح بن قارض اور ثواب 11 للکارنے والے ایک کر کے مارے گئے۔ پھر گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے ایسا حملہ کیا کہ مشرکین کی صفیں ٹوٹ گئیں اور میدان میں بھگدڑ کا ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، جس میں سب ملا کر تقریباً کافروں کے 14-15 آدمی قتل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہتھیار ڈال کر بھاگنے کا ماحول بھی بن گیا۔ مشرکین کی ان 15 عورتوں نے بھی بہت جوش دلانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی بھاگتے فوجیوں کو روک نہ سکیں، یہاں تک کہ ایمانی لشکر کے سامنے مشرکین کی یہ 3000 کی فوج ایسے بھاگ رہی تھی جیسے شیر کے سامنے بکریوں کا ریوڑ بھاگ رہا ہو۔ دوسری طرف صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ قرآن کریم نے اس پر یوں تبصرہ کیا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم عنقریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا رکھا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم ان کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران 151-152۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ صحابہ کرام جو پہاڑی پر بٹھائے گئے تھے ایک زبردست لغزش، ایک زبردست خطا میں مبتلا ہو گئے کہ 10 صحابہ کرام کو چھوڑ کر باقی سب نے اپنے امیر
کی اس بار اپنے امیر سے اس بات کی ضد کر لی کہ اب ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں، فتح ہو چکی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں نے لڑائی بھی لڑی اور اب مال غنیمت بھی وہی جمع کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یاد کروایا اور سمجھا بجھا کر نیچے اترنے سے بہت روکا بھی، لیکن ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ اس طرح ان سے امیر کی اطاعت میں بھی خطا ہوئی اور وہ پہاڑی سے نیچے اتر گئے۔ پہاڑی پر صرف حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ 10 ساتھیوں کے ساتھ رہ گئے۔ یہ بڑی کوتاہی تھی۔ ساری مدد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کے حکموں پر عمل کرنے میں تھی، اور اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہی بات سمجھانی تھی کہ کامیابی اور ناکامی، فتح و نصرت، یہ صرف اور صرف اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے میں ہے۔ اس کے بغیر کامیابی کبھی مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ سنتوں کو چھوڑ کر اور فرضوں کو ادا نہ کر کے طاقت کا مقابلہ پھر طاقت سے ہوتا ہے۔ ادھر سے بھی ایک طاقت ہے، ادھر بھی طاقت ہے، پھر دونوں فریق ایک ہی حالت پر ہو جاتے ہیں۔ خدا کی نصرت تو کسی کے ساتھ نہیں رہی، پھر جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ غور کریں، یہاں ایک سنت اور ایک حکم نبوی کی مخالفت ہوئی تھی، وہ بھی 700 میں سے صرف 40 حضرات سے ہوئی تھی۔ وہ بھی ایک طرح کی اجتہادی بھول چوک تھی، اجتماعی غلطی اور سوچ سمجھ کر غلطی نہیں تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ حالانکہ خود حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں والی ذات میدان میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم جیسے اونچی شان والے صحابہ کرام سب موجود ہیں، مگر یہ لغزش ہوتے ہی ترازو کا پلڑا پلٹ گیا۔ اللہ اکبر! اب تک صرف 2 ہی صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر چھپ کر وحشی نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا، دوسرے غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ دوسری طرف لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تقریباً کوئی 14-15 مشرک قتل ہو چکے تھے، یا ایک روایت کے مطابق 22 لوگ مارے جا چکے تھے۔ لیکن یہ چوک ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی۔ مشرکین کی بھاگتی فوجوں میں سے خالد بن ولید، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے گھڑ سوار دستے نے پیچھے مڑ کر پہاڑی کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑی تو بالکل خالی ہے، اس پر بس 5-10 آدمی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے باقی لوگوں کو بھی آواز دی، ارے سنو سنو، بھاگو نہیں، آؤ پیچھے سے حملہ کرتے ہیں۔ پھر کیا تھا، ان 10 صحابہ کرام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر آخر کار سب شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی کافروں نے مسلمانوں کو دونوں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ اکبر! حیران و ششدر رہ گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کریں تو کیا کریں۔ کچھ اوپر احد پہاڑ کی طرف دوڑ پڑے، کچھ تو دوڑتے دوڑتے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ مشرکین ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے تھے۔ ایک ایک مشرک اس بات کی قسم کھا کر اعلان کر رہا تھا کہ یا تو آج میں بچوں گا یا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچیں گے۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں، سب کے قدم اکھڑ گئے، بس ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو پہاڑ بن کر کھڑے تھے۔ اللہ اکبر! اور صحابہ کرام کو اپنی طرف بلا رہے تھے، اللہ کے بندو ادھر آؤ، لیکن یہ آواز مسلمانوں سے پہلے کافروں کے کانوں میں پہنچ گئی۔ انہیں معلوم ہو گیا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، وہ ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی جھنڈا لیے کھڑے تھے، جن پر مشرک لگاتار حملے کرتے جا رہے تھے، لیکن وہ شیر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین کو ہٹاتے جا رہے تھے۔ آخر وہ مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ ایک اور حملہ ہوا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا مقابلہ کر کے جنت میں میرا پڑوسی کون بنے گا؟ اس پر انصار صحابہ کرام نے ان کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے کرتے 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کی بارش برسا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اپنا ترکش تیروں والا تھیلا بھی ان کو دے کر فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان، اللہ اکبر، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تیر چلائے جاؤ، مارو ان کو۔ بخاری شریف۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 11 مشرکوں کا مقابلہ تنہا کیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس جوش سے مشرکین سے جنگ کرتے رہے کہ ان کا ایک ہاتھ ہی سن ہو گیا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کا دن تو بس حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ دندان مبارک کی شہادت۔ اس موقع پر دشمنوں کی آخری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح خاکم بدین ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکیں۔ نعوذ باللہ، عتبہ بن ابی وقاص نام کے ایک مشرک نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر مارا، جس سے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کے سامنے والے دندان مبارک میں سے دائیں طرف کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ یہ نیچے کے سامنے کے دندان مبارک میں سے دائیں طرف والا دانت مبارک شہید ہو گیا، ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا، کٹ گیا۔ عبداللہ بن شہاب نام کے ایک دوسرے ظالم مشرک نے حملہ کر کے پیشانی مبارک زخمی کر دی۔ اتنے میں ان کا ایک مشہور پہلوان عبداللہ بن قمیہ اس نے کندھے پر تلوار کا حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوہری زرہ پہنے ہوئے تھے، اس لیے زخم تو نہیں لگا، لیکن 2 مہینے تک اس کا درد باقی رہا۔ اس بدبخت نے دوسرا حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کیا۔ سر مبارک پر خود یعنی لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھس گئیں۔ اللہ اکبر۔ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ زخمی ہو گیا اور خون سے چہرہ مبارک تر ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس حملے کا بھی مقابلہ کیا۔ مدینہ منورہ سے دوڑ کر کچھ عورتیں بھی پہنچ گئی تھیں، پھر باقی عورتیں تو پانی پلانے، پٹی وغیرہ کرنے اور دوسرے کاموں میں لگ گئیں، لیکن حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین کا برابر مقابلہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے اسی عبداللہ ابن قمیہ کو پیچھے ہٹانے کے لیے اس پر تلوار کے 2 حملے کیے، مگر اس بدبخت نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں، اس لیے وہ زخمی تو نہیں ہوا لیکن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاں، اس نے ان کے کندھے پر تلوار کا زبردست وار کیا، جس سے گہرا زخم لگ گیا، جس کا نشان مرتے دم تک باقی رہا۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 62۔ اس موقع پر
کسی شیطان نے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، ان محمدن قد قتل، الیاذ باللہ محمد قتل کر دیے گئے، اس سے پہلے سے زخموں سے چور مسلمان اور نڈال ہو گئے۔ لیکن دلیر اور بہادر صحابہ کرام نے کمزوروں کو بھی ہمت دلوائی۔ اللہ ان سب بہادروں کو ہم سب غلاموں کی طرف سے بہترین جزائے خیر، ہم بزدلوں کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ کرام کو دیکھا کہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کیا کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بچ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور اس دین کی خاطر تم بھی جان قربان کر دو جس دین کے پیچھے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر کافروں پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ آگے نکلے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے سعد مجھے احد پہاڑ کی اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر برابر مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی حضرت ثابت بن دحداح رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو دیکھا کہ کچھ لوگ گو مگو سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے ہیں، اب کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا او میری قوم کے لوگوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو گئے ہیں تو خدا کی قسم اللہ تو زندہ ہے، اٹھو تم بھی اس دین کے پیچھے اپنی جان قربان کر دو جس دین پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ پھر اپنی قوم کے لوگ لے کر خالد بن ولید کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ آخر وہ اور ان کے ساتھی، کون؟ خالد بن ولید اور ان کے ساتھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت ثابت بن دحداح اور ان کے ساتھی اسی موقع پر شہید ہو گئے۔ ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا جو خون میں لت پت بس آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ مہاجر نے کہا بھائی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے۔ انصاری اس حالت میں بھی بولے اور کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کا اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب اس دین پر جان اور مال قربان کرنا تمہارا کام ہے۔ ان ہمت والی باتوں سے مسلمانوں کی جان میں جان پڑ گئی، ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے، اکھڑتے ہوئے قدم جم گئے، صحابہ کرام پھر جمع ہونے لگ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس گھمسان کی جنگ میں اپنے ساتھیوں کا بھی پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں غلطی سے شہید ہو گئے، لیکن اب دوبارہ قدم جم رہے تھے، کافر بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ عام صحابہ کرام کو ابھی بھی غم اس بات کا تھا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی نظر یتیم مکہ حبیب کبریا رحمت عالم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ انہوں نے زور سے نعرہ لگایا لوگو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے انہیں چپ رہنے کا حکم فرمایا کہ کہیں کافروں کو معلوم نہ ہو جائے، مگر صحابہ کرام تک ان کی آواز پہنچ چکی تھی۔ وہ سب صحابہ کرام اس طرف دوڑ پڑے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور چور ہو چکے تھے۔ مالک بن سنان نے دیکھا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے چوس کر وہ خون
صاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تھوک دو، لیکن انہوں نے محبت میں تھوکنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا اس کو جہنم کی آگ کبھی چھو بھی نہیں سکتی۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 62۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود یعنی لوہے کی کڑی، لوہے کے ٹوپ کی کڑیاں مبارک چہرے سے نکالنے کے لیے نیچے ہوئے ہی تھے، ابھی جھکے ہی تھے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خدا کا واسطہ دے کر کہا خدا کے لیے یہ موقع مجھے دے دو۔ پھر دانتوں سے آہستہ آہستہ اس کڑی کو کھینچنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ آخر وہ کڑی نکالنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کی وجہ سے ان کا دانت بھی ہل گیا نہیں بلکہ گر ہی گیا۔ پھر دوسری کڑی بھی اسی طرح نکالی جس سے ایک اور دانت گر گیا، لیکن انہیں اپنے دانتوں کا خیال ہی نہ تھا، بس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کی خوشی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دیکھ کر اپنی ہر تکلیف بھول گئے تھے۔ ابھی یہ واقعہ باقی ہے لیکن وقت کافی ہوا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسی پر اختتام کرنا چاہیے۔ باقی حصہ دوسری مجلس میں پھر آپ ملا کر بھی اس کو سن سکتے ہیں اور الگ الگ بھی سن سکتے ہیں۔ اسی پر مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔